السلام علیکم، میں ڈاکٹر طارہ اکرام۔ اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی نیگیٹو لوگوں سے دور رہنا زندگی میں بہت ضروری ہے، یا ان کو اکثر ٹاکسک پیپل بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ کیونکہ آپ کی زندگی میں ان کو ٹاکسک پیپل اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایک طرح کا زہر کھول دیتے ہیں۔ ہمیشہ ہمارے بزرگ، ہمارے جو ماں باپ ہیں، جو ہمارے ایلڈرز ہیں، ہمیشہ یہی بتاتے ہیں کہ آپ کی کمپنی ضرور اچھی ہونی چاہیے، اور جس طرح سے ایک صحت مند دماغ، صحت مند انسان کے لیے اچھی آب و ہوا، اچھی چیزیں ضروری ہیں، اس طرح اس کی ارد گرد کا ماحول، اس کے دوست احباب، اس کے ملنے جلنے والے بھی اچھے ہونے چاہیے۔ اور صرف ہمارے اندر بھی پازیٹیوٹی جبھی آتی ہے جب ہمارے ارد گرد کے لوگ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں۔ یہ ٹاکسک پیپل یا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ رکھنے والے لوگ کون ہوتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ ان کی پہچان کئی طریقوں سے کی جا سکتی ہے، اور یہ تھوڑی سی ہمیں اپنے اندر بھی دیکھنا چاہیے۔ صرف انہی کی پہچان کرنے کے لیے پوائنٹ ضروری نہیں ہے، ہمیں اپنا بھی ساتھ میں تھوڑا سا انالیسس یہ کرنا چاہیے کہ کہیں ہم میں بھی تو یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی جا رہی ہیں وقت کے ساتھ، یا کہیں ہمیشہ سے تو نہیں ہے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ بھی تو ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیز میں سے، یہ پیسمسٹ ہوتے ہیں، ہر چیز میں سے ایک تاریکی کا پہلو آپ کو دکھائیں گے۔ آپ ان سے کوئی بھی آپ کی فیوچر کی آپ ان سے بات کریں، یا آپ اپنی روزمرہ زندگی کی بات کریں، یہ ہمیشہ آپ کو اس چیز کا تاریک پہلو دیکھتے ہوئے یا آپ کو دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ سے آپ کے فیوچر کی ہر امید، جس کو کہتے ہیں کہ چھینتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ آپ اپنے فیوچر کے کسی بھی پروجیکٹ، کسی بھی پلان کے بارے میں بتائیں، آپ سے یہ سارا اس کا ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ ایک طریقے سے سمجھیں کہ نچوڑتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ خود زیادہ بہت بڑے اچیورز نہیں ہوتے، یہ زندگی میں بہت بڑے اپنے گولز اچیو نہیں کر پاتے، کیونکہ یہ خود بھی ہمیشہ تاریک پہلو دیکھتے ہیں۔ ان میں کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے۔ کانفیڈنس کی کمی یوں ہو جاتی ہے کہ یہ کیونکہ ہر وقت برا سوچتے ہیں، تو یہ کوئی بھی اسٹیپ لیتے ہی نہیں، اور جب آپ لیتے ہی نہیں، کوئی کام کرتے ہی نہیں، تو آٹومیٹکلی آپ کا جو تھوڑا بہت کانفیڈنس آپ کے اندر تھا بھی ہمیشہ سے، وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان میں آپ کو کانفیڈنس کی بھی بہت زیادہ کمی نظر آئے گی۔ یہ کمپلین بہت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ ہر چیز میں آپ کو کوئی شکایت کا پہلو تلاش کر لیں گے، یا آپ کے اندر بھی ہر کوئی بھی چیز ہے، یہ کرٹک ہوں گے کیونکہ، تو ہر چیز میں آپ کی اعتراض کریں گے، ہر چیز کو آپ کا ایک تاریک پہلو ہی دیکھتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ یہ بھی ان کی ایک بہت بڑی کریکٹرسٹک ہوتی، ایکسکیوز می۔ یہ ساری چیزیں ان کے اندر ہوتی ہیں، یعنی کہ اگر ہم کسی بھی پازیٹیو چیز میں سے بھی، اگر ہم کسی موسم کو بھی اگر ہم انجوائے کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا اچھا موسم ہے، کلاؤڈی ہے، بارش ہو رہی ہے، تو یہ اس میں سے بھی کچھ نکال لیں گے کہ جی کیا ہے، سڑکیں خراب ہیں، ابھی بارش ہوگی، پانی بھر جائے گا، یا تو بارش ہونی ہی چاہیے۔ اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ تاریک سائڈ آپ کو دکھائیں گے۔ آپ کے اپنے کوئی بھی پروجیکٹس، کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو یہ نگیٹو ریمارکس دیں گے۔ یہ اپنے ماضی میں کھوئے رہتے ہیں، ماضی کی بھی کوئی یہ اچھی بات آپ کو کہتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ ہمیشہ لوگوں کے مطابق پاسٹ کے لیے ہمیشہ کمپلین کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا، ہمارے ساتھ اس لیے ہم ایسے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اس کی ایک ریزن ہوتا ہے کہ اگر پاس میں آپ کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے تو آپ تھوڑے سے نیگیٹو ہوتے ہیں، لیکن آپ میں اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ نیگیٹیوٹی آپ کو یہ ہارم کر رہی۔ ایک چیز دوسرے یہ کہ یہ آپ کو ہمیشہ دکھائیں گے کہ جی میں جو ہوں وہ ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ وکٹم ہوں۔ یہ ہمیشہ حالات کا شکار اپنے آپ کو سمجھتے بھی ہیں، اور لوگوں کو بتاتے بھی ہیں کہ میں تو وکٹم ہوں، میرے ساتھ ہمیشہ ہی برائیاں کی گئی ہیں، میرے ساتھ ہی ہمیشہ برا ہوا ہے۔ اور ان کی سم ٹائمز اتنی نیگیٹیوٹی بڑھ جاتی ہے کہ یہ آپ ان سے کوئی اگر نارمل انداز میں بھی بات کریں تو ان تک آپ کا لہجہ، آپ کی بات، آپ کا انداز بھی کسی اور طریقے سے ان تک پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنا زیادہ ان کے اندر یہ ایک سائیکالوجیکل ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اگر آپ نے ان سے نارمل لہجے میں بات کی ہے تو وہ آپ کو کہیں گے کہ اچھا اس کا مطلب یہ تھا، اس کا مطلب کچھ اور تھا، اس کے پیچھے یہ بات تھی۔ تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ آپ کی انرجی، آپ کی جو انرجی ہے یہ ڈرین کر لیتے ہیں۔ یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان کی کریکٹرسٹک کے ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑا سا اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہم تو ایسے نہیں ہو گئے۔ اچھا، ان سے دور رہنا کیوں ضروری ہے؟ ان سے دور رہنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی کمپنی کا اثر تو ہمارے اوپر پڑتا ہی پڑتا ہے۔
आप जिस माहौल में रहते हैं, आप अच्छे माहौल में रहते हैं, आप अच्छी बातें करने लगते हैं। आप अगर बुरे लोगों की सोबत में बैठते हैं, आप बुरे हो जाते हैं। होता ये है कि एक तरीके से नेगेटिविटी आपके अंदर उड़ेलना शुरू कर देते हैं। आपकी पॉजिटिविटी ये ड्रेन कर लेते हैं। आपकी पॉजिटिविटी थोड़ी देर में अल्टीमेटली ख़त्म होने लगती है अगर आप ज़्यादा देर इन लोगों के साथ रहें। और जो नेगेटिव एटीट्यूड है, जो मैंने अभी आपसे बताया कि इस तरीके की क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर होंगी, इस तरह की चीज़ें अगर आप कर रहे होंगे, तो अल्टीमेटली आप तो ज़िंदगी में क्या क्या हासिल कर सकेंगे? कुछ भी हासिल नहीं हो सकेगा। तो इनको इसीलिए टॉक्सिक पीपल कहा जाता है, क्योंकि आपके अंदर जहर भरते हैं और आपकी सारी एनर्जी को ड्रेन कर लेते हैं। और अल्टीमेटली आप फिर थोड़ी देर के बाद, कुछ अरसे के बाद, अगर आप ज़्यादा वक्त इनके साथ गुजार रहे हैं, तो आप इन्हीं की तरह एक्ट करने लगते हैं। आप एक्शन लेने से घबराते हैं। ये लोग कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, क्योंकि ये समझते हैं कि हम तो अगर बाहर निकलेंगे, हम तो कुछ करेंगे, तो हमें कुछ हासिल तो होना नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में, दुनिया में तो हर तरफ अंधेरा है, हमें तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये अपने कंफर्ट जोन से कभी भी बाहर नहीं निकलते। ऐसे लोगों को आमतौर पर लोग इनसे दूर ही रहते हुए आपको दिखाई देंगे, इनसे दूर ही लोग आमतौर पर इख्तियार करते हैं। तो बेहतर यही है कि इनसे थोड़ा सा फासला रखा जाए। लेकिन ज़ाहिर है कि आपके कुछ दोस्त भी ऐसे होंगे, कुछ आपके रिलेटिव्स, बहुत क्लोज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे ज़ाहिर है ना उनको छोड़ा जा सकता है या उनसे दूर रहा जा सकता है। हर वक्त अगर आप उनको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आप उससे कहेंगे कि जी पॉजिटिव रहिए, तो भी ज़ाहिर है मुमकिन नहीं है। आपकी रिलेशनशिप ज़ाहिर है सबसे पहले ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली हमें किसी के साथ भी नहीं करनी है। इनके साथ एक थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएं। कोई वक्त अपने लिए ऐसा ज़रूर निकालें जिसमें आप बैठकर ये सोच सकें कि कहीं मेरे अंदर भी तो ये इस तरीके का जहर नहीं भरता चला जा रहा है वक्त के साथ। और अगर ये भरता जा रहा है, तो ये मेरी पॉजिटिविटी को, मेरी काम करने की सलाहियत को, मेरे आगे बढ़ने की सलाहियत को सबसे ज़्यादा हार्म कर रहा है। और इसको मुझे अपने आप को कम से कम ठीक रहना है। और जहाँ तक हो सके, वो वो आपके फ्रेंड सर्कल में अगर लोग हैं या आपके कोलीग्स हैं या वो हैं, उनकी बात सुनिए ज़रूर, लेकिन उसको एनालाइज ज़रूर कीजिए कि कहीं वो आपके फेवर में है भी या आपके अगेंस्ट जा रही है हमेशा। इतना तो सेंस हम रखते ही हैं कि किसी बात को एनालाइज कर सकें, क्योंकि नेगेटिविटी अगर एक दफ़ा हमारे अंदर भर जाती है, तो फिर तो दुनिया की कोई ताकत हमें कोई कामयाबी हासिल नहीं करने दे सकती। अल्लाह ने भी हमसे पॉजिटिव रहने को कहा है, अल्लाह ने भी हमसे कहा है कि मुझसे अच्छी उम्मीद रखो। तो हमें अपने आप से भी तवक्को रखनी चाहिए कि हमारी एबिलिटीज़ भी हैं, हम भी दुनिया में कुछ अचीव कर सकते हैं। और अल्लाह पे भी भरोसा रखना चाहिए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमें ये बताता है कि हम अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। हर बात में से तारीकी का पहलू निकाल कर, हर बात में से, हर अपने आने वाले फ्यूचर के प्लान में से, हर एक की बात सुनकर उसके एटीट्यूड में से अगर नेगेटिविटी निकालते रहेंगे, अपने पास्ट की बातों में खोकर अगर हम नेगेटिव होते चले जाएंगे, तो फिर हमारी ज़िंदगी में तो कोई कामयाबी हमें नहीं मिल सकती। वो जिसको कहते हैं ना कि दुनिया भी ख़राब, ये दुनिया भी ख़राब और वो दुनिया भी ख़राब। कुछ लोगों की नेगेटिविटी तो मैंने इस हद तक बढ़ी हुई देखी है कि वो अल्लाह से भी नाउज़ुबिल्लाह मुझे कुछ नाराज़ दिखाई देते हैं। तो शायद हमारी फिर इस तरीके से तो दोनों ही दुनियाएं ख़राब हो जाएंगी। तो कोशिश करनी चाहिए कि पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छी उम्मीद रखिए। हम जो सोचते हैं उसका असर हमारे ज़िंदगी पर, हमारे हाल पे, हमारे मुस्तक़बिल पे ज़रूर पड़ता है। ये अल्लाह ने भी कहा है। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं, तो भी हमें ये समझ में आता है। और अगर हम अपने बुज़ुर्गों की बातों पर गौर करें, सब उनकी बातों को सोचें, तो वो भी आपको हमेशा ये कहते हुए मिलते थे, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा एक्ट करो। तो कोशिश कीजिए कि पॉजिटिविटी अपने एटीट्यूड में पैदा कीजिए। और इन लोगों से, अगर वो लोग जो आपके कोलीग्स में, आपके जानने वालों में, जिनसे आप थोड़ा सा डिस्टेंस कर सकते हैं, तो प्लीज़ कर लीजिए। इनकी कंपनी में कम से कम बैठिए। इनको जहाँ करेक्ट कर सकते हैं, उनको करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। शायद हमारी किसी बात से किसी और का भला भी हो जाए। लेकिन ऑब्वियसली इनसे अगर लड़ेंगे, झगड़ेंगे, अगर इनको खफा करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारे अंदर भी नेगेटिविटी पैदा हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि इनकी बात सुनिए ज़रूर, लेकिन उस बात को एनालाइज ज़रूर कीजिए कि आया वो हमारे लिए ठीक भी है या नहीं है।
یہ تو اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں. ٹھیک ہے ان سے بہت زیادہ دوری اختیار نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم یہ سوچ ضرور سکتے ہیں کہ ان کی بات ٹھیک ہے یا غلط ہے. اور دیکھیے کہ اگر ان کی کوئی بات آپ کو لگ رہی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ لوگ ہر بات پہ اعتراض کرتے ہیں، ہر بات پہ نگیٹیو ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں، ہر بات پہ خفا ہو جاتے ہیں، میری ہر بات کو غلط لیتے ہیں یا لوگوں کی ہر بات کو غلط لیتے ہیں، تو یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر بھی تو یہ ایٹیٹیوڈ پیدا نہیں ہوتا چلا جا رہا. تو ہم پازیٹیو رہیے، پازیٹیو سوچیے، اپنی زندگی کو اچھا بنانے کی کوشش کیجیے. یہ بغیر پازیٹیوٹی کے ممکن نہیں ہے. آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر.